السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہاں islamqa.info جو شیخ محمد صالح المنجد حفظہ اللہ کی ویب سائٹ ہے، یہاں پر لیز کے متعلق لیز ایگریمنٹ کے بارے میں ایک سوال ہے جس کا جواب یہاں پر بڑے احسن طریقے سے دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا مختصر ترجمہ کروں گا اور اس میں اور ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ یہ ہے فتویٰ نمبر 59867۔ تو اس فتوے میں کیا ہے کہ ہندوستان سے ایک بھائی، اسکرین میں جواب کلیئر نہیں ہوگا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ براہ راست یہ آنسر پڑھیں، ڈائریکٹ یہ آنسر پڑھیں، تو آپ اس ویب سائٹ کو جائیے islamqa.info اور اس میں یہ سوال ڈال کر کے آپ سرچ کیجیے He is going to rent a house and what he has paid will be returned to him at the end of the lease۔ تو اس سوال کے جواب میں لیز کے معاملے میں ایک سوال آیا کہ چنئی سے ایک بھائی نے سوال کیا کہ کسی نے مجھ سے قرض لیا، فار ایگزامپل 3 لاکھ روپے قرض لیا، اور وہ 3 لاکھ روپے قرض مجھے 3 سال کے بعد ملے گا یا 1 سال کے بعد ملے گا، جو بھی وقت ہے۔ اور اس وقت جو قرض دار ہے اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرا گھر 1 سال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا 3 سال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ کو رینٹ نہیں دینا ہے، 3 سال کے بعد میں آپ کو جو ہے رقم واپس کر دوں گا۔ تو کیا یہ طریقے کا جو بزنس ہے، یہ طریقے کا جو رینٹ ایگریمنٹ ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، میں صرف 2 چیزوں کو پڑھ کر اپنی بات کو اختصار سے بیان کروں گا۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المغنی میں لکھا ہے کہ ہر کوئی قرضہ جس میں ایسی کوئی شرط ہو کہ قرضہ دینے والا اس کو کچھ ایکسٹرا ملتا ہے، قرضہ دینے والے کو کچھ مزید فائدہ ملتا ہے، یہ حرام ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے ایک مسلمان بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے اور میں نے اس سے کہا کہ 1 لاکھ روپے کے ساتھ آئندہ جب 1 لاکھ روپے واپس دو گے تو اس 1 لاکھ روپے کے ساتھ مجھے 10 روپے بھی دینا پڑے گا، تو یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ ربا ہے، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں بھائی کو کہوں کہ میں تمہیں 1 لاکھ روپے دوں گا، لیکن جب 1 لاکھ روپے تم واپس دو گے تو اس دن تم صبح کا ناشتہ مجھے ایسے ہوٹل میں کراؤ گے، چائے اور کچھ کھانا پینا کھلاؤ گے، تو وہ جو چائے اور کچھ اور ہے وہ ربا ہو گیا۔ ایسا ٹرانزیکشن، ایسا ڈیلنگ اسلام میں حرام ہے۔ جو میں نے کہا اسی کے بقول ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجماع ہے علماء کا کہ اگر قرضہ دینے والا ایسی کوئی شرط رکھے کہ قرض دار اسے کچھ دے، تحفہ دے، تو اگر وہ ایسی چیز لیتا ہے یا ایکسٹرا کچھ لیتا ہے تو یہ ربا ہے، یہ انٹرسٹ ہے۔ صحابہ میں سے ابی ابن کعب، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود نے اس چیز کو حرام فرمایا، انہوں نے اس طرح کے قرضوں کو حرام فرمایا جس سے قرضہ دینے والے کو کچھ فائدہ ملتا ہے۔ حال کے علماء شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشرح الممتع میں کہا، اور انہوں نے مثال دیا اس طرح کے حرام ٹرانزیکشن کے بارے میں، کہ ایک شخص اور ایک کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں تمہیں 1 لاکھ دوں گا، میں تمہیں کتنا دوں گا؟ 1 لاکھ دوں گا، لیکن میں تمہیں 1 لاکھ قرضہ دوں گا، لیکن میں تمہارے گھر میں 1 مہینہ رہوں گا، میں تمہارے گھر میں 1 مہینہ رہوں گا، یعنی بغیر کرائے کے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا؟ جس نے قرضہ دیا اس نے قرضے کے علاوہ، قرضے کے مال کے علاوہ کچھ فائدہ اٹھایا قرضدار سے، تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ یہاں پر بہت سارے علماء کے اقوال اور فتاوی ہیں، آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر مثال کے طور پر، اور ہندوستان میں بہت چلتا ہے، اب میں اپنی بات بتا رہا ہوں،
مثال کے طور پر میں نے ایک آدمی کو 2 لاکھ روپے دیا اور کہا کہ بھائی یہ لیز اگریمنٹ ہے، تم اپنا گھر مجھے لیز میں دے دو۔ تو لیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر 2 سال بعد اس نے مجھے 2 لاکھ روپے واپس نہیں دیا، تو میں اس کا گھر بیچ کر کے کیا کروں گا، 2 لاکھ روپے رکھوں گا، بچا ہوا مال اس کو دے دوں گا۔ یہ لیز اگریمنٹ ہے، یہ لیز اگریمنٹ ہے۔ تو اب ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے کہ میں نے اپنا گھر کسی کو لیز میں دیا، یا میں نے کسی کا گھر لیز میں لیا۔ کیسے لیز میں لیا؟ میں نے اس کو بولا بھائی تجھے میں 2 لاکھ روپے دیتا ہوں، 2 سال بعد تجھے واپس دینا ہے۔ یہ 2 سال میں تیرے گھر پہ رہوں گا، بغیر رینٹ کے رہوں گا۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ یہ جو 2 سال آپ بغیر رینٹ کے رہے، یہ آپ نے حرام کھایا، کیونکہ 2 لاکھ روپے قرضہ واپس لینے کے علاوہ آپ نے 2 سال کا فائدہ اٹھایا۔ اب کچھ لوگ شریعت کے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیوقوف بنائیں گے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں مینگلور اڈوپی کی بات بتا رہا ہوں۔ یہاں پر ایک سیدھا سادہ مکان 2 BHK ہو، پرانا مکان ہو، تو 10,000 میں مل جاتا ہے۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں، میں اونر کو بولتا ہوں کہ دیکھ بھائی میں تجھے 3 لاکھ روپے دیتا ہوں، تو مجھے 3 سال بعد واپس دے، لیکن یہ 3 سال میں تیرے گھر پر رہوں گا، اور تیرے گھر کا رینٹ 10,000 ہے، میں 10,000 نہیں دوں گا، میں صرف 2,000 دے کے رہوں گا۔ اب اونر مان لیتا ہے، کیونکہ اس کو مجبور ہے، اس کو 3 لاکھ روپے قرضہ چاہیے، تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ 3 سال رہو، ہر مہینہ آپ 2,000 3,000 آپ دے دو۔ تو یہ بھی حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ آپ سوچیں گے کہ بھاڑا تو دے رہے ہیں، کرایہ تو دے رہے ہیں، تو کیوں حرام ہوا؟ حرام اس لیے ہوا کیونکہ اس نے آپ کو محبت میں آ کر ریٹ نہیں کم کیا آپ کا، کہ آپ کی مجبوری کو دیکھ کر اس کے روم کا بھاڑا، اس کے گھر کا بھاڑا، اس کے گھر کا کرایہ اس نے کم نہیں کیا۔ اس نے گھر کا کرایہ، گھر کا بھاڑا جو ہے، رینٹ ہے جو ہے، اس لیے کم کیا کیونکہ آپ نے اس کو قرضے میں مبتلا کر دیا، کیونکہ آپ نے اس کو قرضہ دیا ہے۔ اگر کوئی اور جائے گا اور اس سے کہے گا کہ بھائی میں آپ کا روم لینا چاہتا ہوں، میں 1 لاکھ روپے ایڈوانس دوں گا، 11 مہینے کا یا 12 مہینے کا ایڈوانس دوں گا، تو کتنے میں اس کو دے گا؟ 10,000 میں ہی دے گا۔ تو ابھی آپ یہ جو کم رینٹ دے رہے ہیں 3,000، اور جو 7,000 ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، وہ 7,000 ڈسکاؤنٹ آپ نے حرام کے کھائے ہیں۔ دکھ تو نہیں رہا ہے آپ نے کھائے ہیں، لیکن آپ اس کا قیمتی گھر استعمال کر کے اس کو قیمت سے کم پیسہ دے کے آپ سود میں ملوث ہو رہے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ابھی عام طور پر جو رینٹ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، جیسے میں نے ایک گھر کرائے میں لیا 1 BHK 1 بیڈروم ہال کچن کا، سوچو کہ اس کا کرایہ 5,000 ہے۔ عام طور پر یہاں پر چلتا ہے کہ 11 مہینے کا ایڈوانس دینا ہے، تو میں نے 55,000 دیا، 5,000 کرائے میں رہتا ہوں، یہ جائز شکل ہے۔ لیکن اگر میں اونر کو کہوں کہ ٹھیک ہے بھائی 55,000 نہیں دیتا، میں آپ کو 2 لاکھ دیتا ہوں، آپ مجھے گھر 1,000 یا 2,000 میں دیں، اگر اس کی وجہ سے اس نے کم کیا ہے تو پھر یہ سود ربا ہو جائے گا، جیسے میں نے سمجھایا تھا، اور یہ حرام ہو جائے گا۔ اور یہ چیز میں نے براہ راست اپنے استاذ شیخ عبداللطیف مدنی حافظہ اللہ اور شیخ ثناء العمری سے میں نے بیٹھ کر کے سیکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے، صحیح توفیق دے۔ لیز کے اس طرح کے آپشنس میں، اس طرح کے ایگریمنٹس میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ سود کا ایک لقمہ حرام ہے، اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔